نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایمان مفصل سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، اس میں صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی ولایت کا بیان ہو چکا ہے۔ اسی ضمن میں ایک بات ہے معجزہ اور کرامت۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ بعض خلاف عادت باتیں اللہ کریم اپنے رسولوں اور نبیوں کے ہاتھ سے ظاہر کرا دیتے ہیں، جن کے کرنے سے دنیا کے لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان کی باتوں کو دیکھ کر اور اس نبی کی نبوت کو سمجھ لیں۔ نبی اور رسولوں کی ایسے خلاف عادت باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ بعض پیغمبروں کے مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لاٹھی، اور ان کی لاٹھی سانپ کی شکل اختیار کر کے، اور اس نے جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل لیا تھا، اور سب جادوگر یہ دیکھ کر اس جیسا کرنے یا اس کے روکنے سے عاجز ہو گئے، اور اپنے عاجزی کو تسلیم کر کے وہ ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ید بیضاء، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ مبارک اللہ تعالیٰ ایسے روشن کر دیتے تھے کہ اس کی چمک چاند اور سورج کی روشنی پر غالب آ جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر لاٹھی ماری، جس سے 12 راستے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یہ ان راستوں سے پار اتر گئے۔ فرعون اور جب اس کے ساتھی ان راستوں سے گزرنے لگے تو وہ سب دریا میں داخل ہو گئے، پانی آپس میں مل گیا، اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردوں کا زندہ ہونا، اللہ کریم جب وہ یہ حکم فرماتے قم بإذن اللہ، تو جو مردہ ہوتا تھا وہ زندہ ہو جاتا، جو بات بھی اس کے ساتھ کرنی ہوتی وہ کر دیتے۔ ایک واقعہ ایک مردے کے بارے میں ہے کہ ان کے لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ فلاں آدمی زندہ ہو جائے اور آپ کی نبوت کی گواہی دے دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور اس کو کہا قم بإذن اللہ، وہ زندہ ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی گواہی اس نے دی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پھر مرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی میں دنیا میں تو زندہ رہنا نہیں چاہتا، میں مرنا ہی چاہتا ہوں، لیکن صرف یہ شرط ہے کہ مرتے وقت مرنے والے کو جو تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف اس کو پہنچتی ہے، وہ تکلیف مجھے نہ ہو تو میں مر نہیں چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ میں آج سے 50 سال پہلے میری موت واقع ہوئی تھی، اور اس وقت جو کڑواہٹ تھی موت کی وہ میرے ایک ایک روح کے اندر ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں، تو میں مرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ تکلیف مجھے دوبارہ نہ ہو، یہ ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کا معجزہ ایک یہ تھا کہ مادرزاد اندھا اس کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو وہ آنکھوں والا ہو جاتا تھا اور اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا تھا، یعنی
جو ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو، مادرزاد اندھا اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اور کوڑ کا مرض جو ہے، جذام کوڑیوں کو اس پر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا جانور یعنی چڑیا جو ہے وہ مٹی سے بنا کر اور اس پر پھونکتے تو اس کو اڑا دیتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا اور وہ اس سے زرہ وغیرہ بنا لیتے تھے۔ زرہ یہ جنگی یہ لباس ہوتا ہے کہ مجاہدین اس کو پہنتے ہیں تو اس پر تیر یا تلوار کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے جیسے موم سے جو ہے وہ بناتے ہیں، اس طریقے سے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ زرے بناتے تھے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے ان کو بہت خوبصورت اور سریلی آواز دی تھی، اور جب وہ تورات کا زبور کا جو ہے وہ تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور جانور اور پانی وغیرہ وہ اپنی جگہ پر ٹھہر جاتے تھے۔ اور بھی بہت سے معجزے ان پیغمبروں اور دوسرے پیغمبروں سے ظاہر ہوئے۔ اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے تاریخ، حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بکثرت معجزات، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے زیادہ معجزے ظاہر ہوئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور ان کی تفصیلات کے لیے کتب حدیث اور تفسیر اور سیرت کی کتابیں دیکھنی چاہیے۔ البتہ چند مشہور معجزے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اور تا قیامت زندہ معجزہ یہ قرآن کریم ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے عالم، فاضل، عربی دان انتہائی کوشش کے باوجود اور محنت کے باوجود قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی چھوٹی صورت کے مانند بھی نہیں بنا سکے، اور قیامت تک جو ہے وہ بنانے پر قادر بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کسی ایک صورت یا ایک آیت کے بدل کوئی آیت بنا سکیں جو اس ڈھنگ کی ہو جس پر عربیت اور اس کے جو ہے تمام اطلاقات صحیح آتے ہوں۔ کسی آدمی میں یہ قوت ہی نہیں ہے۔ دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ معراج شریف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے رات کو جاگتے میں اپنے جسم مبارک کے ساتھ براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے 7 آسمانوں اور سدرۃ المنتہا تک، اور پھر وہاں سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے قرب کا وہ مقام حاصل ہوا جو آج تک کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا اور نہ آئندہ کسی کو حاصل ہونے کا امکان ہے، اور اس کی کیفیت کو نہ آج تک کوئی بیان کر سکا، نہ آئندہ بیان کر سکے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جہاں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بیت المقدس میں یہ دیکھا، یہ کیا، پہلے آسمان میں یہ دیکھا، یہ کیا، دوسرے، تیسرے، چوتھے تمام، اور سدرۃ المنتہا تک میں گیا، اس سے آگے کا سفر ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا کیا، اور اس میں کوئی آپ کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات نہیں ارشاد فرمائی، تو لہٰذا جب آپ نے تفصیلات ارشاد نہیں فرمائی تو کوئی دوسرا اس کی تفصیلات بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ کوئی دوسرا اس سفر میں شریک بھی نہیں تھا،
نہ اللہ کریم نے اس کی تفصیلات ارشاد فرمائی، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لہٰذا اپنے طرف سے اس میں کسی قسم کی بات کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ملکوت السماوات والارض کو دیکھا اور پھر اپنے مقام پر واپس تشریف لے آئے۔ یہ سب کچھ رات کے ایک ذرہ سے وقت میں ہوا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بھی گرم تھا اور مکان کی زنجیر ابھی تک ہل رہی تھی۔ اس سیر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج جسمانی تھا اور حق تھا، اور اس میں شبہ کرنا اور نہ ماننا یہ کفر ہے۔ اس معراج جسمانی سے پہلے غالباً 4 یا 5 مرتبہ خواب میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراجیں ہوتی تھی۔ اس کو منامی معراج یہ کہتے ہیں، یعنی خواب میں آپ کو جو ہے وہ جو کچھ دکھایا گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں، غلطی اور خطا سے محفوظ ہوتے ہیں۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی اپنے اپنے مقام کے مطابق معراجیں ہوئی، لیکن حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمانی معراج یہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ دوسرا معجزہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر ہے۔ کفار مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ طلب کیا، اور ان کے طلب کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ٹکڑا مشرق میں اور دوسرا مغرب میں چلا گیا، اور بالکل اندھیرا ہو گیا۔ سب حاضرین نے دیکھا، اور پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند اصلی حالت پر آ گیا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی تھی، اور اللہ جل شانہ نے اپنے غیب کے علم سے ان کو یہ بتائی تھی کہ آنے والے وقت میں ایسے ہوگا، تو وہ معجزے کے طور پر آپ نے ارشاد فرمائی، وہ پیشن گوئیاں کی، اور اسی طریقے سے وہ واقع ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ کے دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا، اور اس کے علاوہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک انگلیوں سے پانی کا ابلنا، درختوں، پتھروں اور جانوروں کا آپ کو سلام کرنا، سجدہ کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا وغیرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، جو خرق عادت کسی نبی سے نبوت سے پہلے ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور نبوت کے اعلان کے بعد ظاہر ہوں تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز اولیاء اللہ کی کرامت، جو خلاف عادت چیز یا بات کسی نبی کے پیروکار سے ظاہر ہو اور وہ شخص ولی ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا لوگوں کے دلوں میں عزت اور بزرگی بڑھانے کے لیے ان سے کرامات ظاہر کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اور نیک بندوں سے کرامت کا ظاہر ہونا یہ حق ہے۔ اگر مومن صالح خرق عادت خلاف عادت اس سے کوئی بات ظاہر ہو تو اس کو معونت کہتے ہیں، اور اگر خرق عادت ایسے شخص سے ظاہر ہو جو خلاف شریعت چلتا ہو اور مدعی اسلام ہو یا کافر تو اس کو قضائے حاجت کہتے ہیں۔ پھر اگر وہ ظاہری خفیہ اسباب کے بغیر ہو تو اس کو استدراج کہتے ہیں، اور اگر اس کا کوئی ظاہری یا خفیہ سبب ہو تو اس کو سحر اور جادو کہتے ہیں۔ صاحب استدراج اور سحر کو ولی سمجھنا اور اس کے خلاف عادت بات کو کرامت سمجھنا یہ سخت غلطی والی بات ہے، اور یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ ایسے کافر سے جو نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے خلاف عادت کوئی بات ظاہر ہو، اس کے دعوے کو ظاہر ہو، جیسے کہ
مسیلمہ کذاب سے کہ اس نے کسی کی آنکھ والی ٹھیک کرنے کے لیے کہ اس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اس نے دوسرے اس آنکھ پر ہاتھ پھیرا تاکہ اس کی آنکھ جو ہے وہ صحیح ہو جائے، تو اس کی دوسری آنکھ بھی اندھی ہو گئی تھی۔ اس کو اہانت کہتے ہیں۔ یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہر ولی سے ضرور کوئی کرامت ظاہر ہو، بلکہ ممکن ہے کوئی شخص اللہ کا ولی ہو اور ساری عمر میں اس سے ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ سے زیادہ کرامت ظاہر ہوں وہ زیادہ افضل ہے، بلکہ مومن میں افضلیت جو ہے اللہ کریم کی جانب سے وہ مومن کے اعمال پر استقامت سے ہے، جو نماز اور دیگر عبادات اذکار اس کی پابندی کرتا ہو، بس وہ اللہ کا ولی ہے، اور کرامت ظاہر ہو یا نہ ہو وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔